فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم معرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا اللہ رب العزت کی عنایتوں کا اس کی عطاؤں کا اس کی کرم نوازیوں کا بے حد شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں عشرۂ مغفرت بھی نصیب فرما رہا ہے یہ اس امت پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے اور خاص انعام ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر میری امت کو بخشنا نہ ہوتا میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو کبھی رمضان عطا نہ فرماتا یہ رمضان ایک راز ہے اور جنہوں نے اس راز کو سمجھا ہے جو اس راز تک پہنچے ہیں جنہوں نے اس راز کو سمجھ کر زندگی گزاری ہے وہ خواہش کرتے رہتے ہیں اور یہ راز بھی سرکار نے کھولا حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کو خبر ہو جائے میری امت کو علم ہو جائے کہ رمضان اللہ کی طرف سے کتنا بڑا راز ہے تو فرمایا یہ تمنا کرتے کرتے مر جاتے یا اللہ پورا سال ہی رمضان ہی ہوتا ایک اور دوسری حضرت علی شیر خدا راوی ہیں سرکار نے فرمایا اگر رب ذوالجلال نے میری امت کو نہ بخشنا ہوتا تو فرمایا سورہ فاتحہ نہ عطا فرمایا قرآن اور رمضان کا آپس میں تعلق کیا ہے فرمایا قرآن کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے اور رمضان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے رمضان بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے جس امت کو دو نور نصیب ہو جائیں جس امت کے مقدر میں دو نور مل جائیں اس امت کو اور کیا چاہیے ایک قرآن کا نور دوسرا رمضان کا نور ہے اور حضور نے فرمایا رمضان کو فقط رمضان نہیں کہنا رمضان شریف کہنا ہے کیوں
فرمایا یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اور رمضان کا ایک اور معنی ہے، 3 معنی ہیں اس کے۔ ایک یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، دوسرا رمضان اسے کہتے ہیں، فرمایا جو 2 وزنی پہاڑوں کے درمیان کوئی چیز رکھ کر اس کو پیا جائے، بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ فرمایا یہ رمضان کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر، اپنی نفس کی خواہشات کو ختم کر کے، اپنی من کی غلاظتوں کو ختم کر کے، روزہ رکھ کر، واقع کر کے، برداشت کر کے تکلیف، فرمایا نفس کے خلاف چلتا ہے۔ فرمایا جب نفس ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اندر سے ساری غلاظت ختم ہوتی ہے، اس کا اظہار پھر اس کے وجود پر ہوتا ہے، پھر اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اور چہرہ بتاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور تیسرا معنی رمضان کا، فرمایا اس گھوڑے کو کہتے ہیں۔ جڑے لوگ ویسے شوقین تو بہت سارے نا، جڑے لوگ دڑانا چاہیے نہیں ہے، لیکن جنگ واسطے تساں تیاری کر سکتے ہو، اس واسطے جائز ہے۔ جو لوگ گھوڑا رکھتے ہیں اور پالتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، توجہ کرنا، حضور فرماتے ہیں جو گھوڑا رکھتا ہے اس لیے کہ جنگ کے موقع پر میں اس سے خدمت لوں گا، میں سرکار کا یہ فرمان سنانے لگا ہوں، جو جنگ کے موقع پر گھوڑا استعمال ہو اور وہ جو لید کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی یہ شان ہے۔ فرمایا اس گھوڑے پر سوار ہونے والے کی شان تو ہے ہی، ہتھیار چلانے والے کی شان تو ہے، فرمایا اس گھوڑے کی بھی شان الگ ہے۔ فرمایا اس گھوڑے نے جو لید کی ہے، فرمایا قیامت کے دن رب اسے بھی میزان عمل میں رکھ کر تولا جائے گا، اس کو بھی تولا جائے گا۔ توجہ کرنا، فرمایا جب جنگ کا موقع ہو، جنگ کرنی ہو نا، تو پھر جو مالک ہوتا وہ گھوڑے کو بھوکا رکھتا ہے، پھر اسے پیاسا رکھتا ہے، پھر اسے جس طرح سے گرمی کی لو زیادہ ہو وہاں دوڑاتا ہے۔ کیوں؟ گھوڑا جتنا بھوکا رہے گا، جتنا پیاسا رہے گا، جتنی گرمی برداشت کرے گا، اتنا ہی میدان عمل میں تیز دوڑے گا، تیز وار کرے گا، تیری خدمت کے لیے کام آئے گا۔ فرمایا ایسے ہی انسان کے اندر بھی ایک گھوڑا ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ نفس، یہ بھی ایک گھوڑا ہے۔ فرمایا 1 مہینہ اس کو بھوکا رکھ، 1 مہینہ اس کو پیاسا رکھ، 1 مہینہ، اب تو سردیوں کے ہے نا، فرمایا 1 مہینہ جون جولائی کے روزے رکھ تاکہ تیرا نفس سیر ہو۔ فرمایا پھر ایسا موقع آئے گا جب اللہ تجھے آزمائش میں ڈالے گا، تو اس آزمائش سے پہلے تیار ہو جائے گا، تجھے اس آزمائش کی پرواہ نہیں ہوگی۔ فرمایا تیرا نفس جب تیرے زیر ہو جائے گا تو رب کے تابع ہو جائے گا، صابر اور شاکر ہو جائے گا۔ صابر اور شاکر رہنے والے کو روزہ دار کہتے ہیں۔ اور پھر توجہ کرنا، اس کی مثال ہم نے تو نہیں دیکھی، لیکن اللہ کرے جڑی قوم 1 گھنٹہ قرآن کھلو کے نہیں سن سکنی، اس پر کیا بندہ توقع کری سکنا ہے کہ میدان جہاد بھی چاہیے جنگ کر سی، لیکن غزوہ بدر ہوا ہے۔ آج بھی کافروں کو چبھتی ہے وہ جنگ، انہیں آج بھی کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ جب بھی کہیں سے جہاد کی آواز بلند ہوتی ہے، کافر لرزنا شروع ہو جاتا ہے، پوچھا جائے وجہ کیا ہے، فرمایا آج ہمیں آج بھی غزوہ بدر میں گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام ہاتھوں میں تلواریں لے کر گھوڑوں کے ٹاپو کی آواز آج بھی آ رہی ہے۔ اور قلندر لاہوری، مصور پاکستان، علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ،
واہ سیال کوٹی تیریاں کیا باتن. وہ کہتے ہیں فدائے بدر پیدا کر. پہلے ماحول بنا, اندروں نکل, میدان لا. تے فرمایا نکل, فدائے بدر پیدا کر. اب بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گدو سے فرشتے. کتار اندر, کتار اندر, اب بھی. صبر خلیل بھی ہے عشق کا, صبر حسین بھی ہے عشق کا. مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق کا. فرمایا جے چاہنا ہے ایویں نمازی نہ بن, عاشق بن. فرمایا ایویں گل نہیں بننی, عشق ہویا. تو فرمایا سب کچھ ہو سی. توجہ کرنا, حضور کے صحابی ہیں, بخاری کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے میں بدر میں تھا, میرے آگے ایک کافر چڑھ گیا, میں اس کو مارنے کے لیے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہا تھا. دوڑتے ہوئے اتنی دیر میں غیر سے آواز آئی, اقدم خصومہ. غیب سے آواز آئی. وہ کہتے پھر نیزہ مارنے کی بھی آواز آئی. وہ کہتے میں ادھر دیکھتا ہوں, میں ادھر دیکھتا ہوں, آگے پیچھے مارنے والا نظر نہیں آ رہا, لیکن مار کی آواز آ رہی ہے. مارنے والا نظر نہیں آ رہا, مار کی آواز ضرور آ رہی ہے. کہتے میں بھاگتے ہوئے جا رہا تھا, اچانک دیکھا کہ وہ کافر زمین پر پڑا ہے, ناک کے اوپر نیزہ لگا ہوا ہے, منہ کھلا ہوا ہے, اس کا رنگ متغیر ہے, منہ پھٹا ہوا ہے, سینہ پھٹا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو مرا پڑا ہے, کس نے مارا ہے؟ مارنے والا نظر نہیں آیا. کہتے پلٹ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فلاں کافر کو میں مارنے کے لیے نکلا تھا, لیکن بات یہ حضور مجھے مارنے سے پہلے اسے کوئی مار گیا ہے. آواز سنتا تھا پر بندہ نظر نہیں آتا تھا. ہوں ایک اور گل ہے, صحابی رسول کی شان تے بڑی ہے, پر انہوں نے نظر تے نہیں آیا. پوچھیا کس کو نو ہے, پوچھ کس سے رہے ہیں, معاملہ حل کسے کروا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, فرمایا جو ہم نہیں جانتے اللہ کا رسول جانتا ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی معاملہ یہ ہوا ہے, میں آواز سن رہا تھا, نیزہ مارنے کی بھی آواز مجھے آئی ہے, کافر زمین پر مڑا پڑا ہوا بھی میں نے دیکھا ہے, منہ پھٹا ہوا بھی دیکھا ہے, ناک کے اوپر نیزہ لگا ہوا بھی دیکھا ہے, لیکن آقا میں تنہا تھا یا وہ کافر تھا, تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. حضور کس نے مارا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے صحابی یہ تجھے نظر نہیں آیا, اللہ نے میرے صحابہ کی مدد کے لیے تیسرے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے. تھوڑا جو اور اونچا بولو. فرمایا تیسری مخلوق تیسرے آسمان سے یہ فرشتے تھے جو تمہاری مدد کر رہے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے بدر کے دن کافروں کی مدد کے لیے شیطان آیا تھا, ہم نے شیطان کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور جبریل کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے, جبریل مومنوں کی مدد کرتا ہے. توجہ کرنا, توجہ. وہاں ابو جہل بھی تھا, بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے تھے, دو ننھے ننھے بچے, دو چھوٹے چھوٹے بچے. ابو جہل کو کسی بڑے ادھیڑ عمر کے بندے نے نہیں مارا, کسی بڑے بندے نے قتل نہیں کیا. دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عبد الرحمن کی بارگاہ میں آ کر پوچھتے ہیں وہ ابو جہل کہاں ہے؟ اس نے کہا بچوں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا سنا ہے وہ ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے, ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ہم اسے قتل کریں گے. آپ نے کہا بچوں تم تو چھوٹے ہو, فرمایا ایسا کاکے نہیں ایسا پٹاخے نہیں بولے ہوئے. فرمایا تساں کیسے
قسم نکے نکے کاکے اصل تے بڑے بڑے شیر فرمایا کیا کرو گے؟ فرمایا ہم اسے ماریں گے. عرض کرنے لگے آپ صرف اشارہ کر کے بتا دے. انہوں نے اشارہ کیا وہ جو کھڑا ہے سیدنا معاذ سیدنا معوذ یہ دو صحابی ہیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے. یہ تھے نا ابو جہل کو جا کر پکڑ کے جوں گھسیٹ کر ایک ہی بار کر کے قتل کر دیا. پھر دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو جہنم واصل حاملہ کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے ہیں لیکن کام کتنا بڑا کیا. اب حضور نے کیا کیا؟ تھے دو. ایک کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں حضور میں نے مارا ہے. ایک کہتا ہے حضور میں نے مارا, دوسرا کہتا ہے میں نے مارا. آقا نے فرمایا دل جوئی کے لیے فرمایا تلواریں لے آؤ محمد خود دیکھے گا. تلواریں لائی گئی, دیکھا گیا دونوں کی تلواروں کے ساتھ خون لگا تھا. محبوب نے فرمایا پریشان نہ ہو, تم نے میرے دشمن کو ایک نے نہیں مارا دونوں نے مارا ہے. اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور یہ شعر میں نے بہت پہلے پڑھا تھا لیکن تھوڑا رہ گیا تھا. اقبال کہتا ہے نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, تہجد اچھے, تراویح اچھیاں, سب کچھ اچھا, باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. سب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. فرمایا ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ فرمایا جس دن رسول اللہ کے گستاخ کو واصل جہنم کیا جائے. ایمان کامل. توجہ رمضان, فرمایا رمضان کا معنی یہ ہے جو بندے کی اندر کی صفائی کرتا ہے. پھر روزے کی کیا شان ہے, پھر اس کا مقام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے انسان معدہ جب خالی ہوتا ہے اندر سے ہوا کا خروج ہوتا ہے, نکلتی ہے منہ کی طرف سے, تو فرمایا معدہ گرم ہوتا ہے, پھر وہ ہوا دیتا ہے, پھر جب وہ ہوا منہ کی طرف سے نکلتی ہے تو ہر بندے کو بدبو آتی ہے. کوئی بندہ اسے کلام کرنا نہیں سمجھتا, کوئی اس کو نیڑے نہیں بیٹھنے دیتا, کوئی اسے گفتگو نہیں کرتا عام حالت میں کوئی بھی. لیکن حضور فرماتے ہیں بندہ مومن کی روزہ دار کی اندر سے آنے والی بو رب کو کتنی پیاری ہے, کتنی محبوب ہے, کتنی پسند ہے. عرب کے اندر جو اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اگر کوئی خوشبو سب سے زیادہ اعلیٰ تھی نا تو وہ کستوری کی خوشبو ہوا کرتی تھی. جس کی؟ کستوری کی. اس وقت اللہ رب العزت اس وقت کے صحابہ کرام سے بات کر رہا ہے مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے. فرمایا محبوب یہ آپ کے غلاموں نے جو روزہ رکھا ہے نا, ان کے منہ سے جو سمیل آ رہی ہے, جو بو آ رہی ہے, جو ہوا نکل رہی ہے, لوگ نفرت کرتے ہیں. فرمایا یہ مدینہ اور مکہ کی کستوری اس کا مقابلہ نہیں کرتی ہے, اس کی یہ سمیل مجھے زیادہ محبوب ہے. فرمایا اس سے ہر بندہ نفرت کرتا ہے. فرمایا اتنی کستوری کی خوشبو اعلیٰ نہیں ہے جتنی بندہ مومن کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو بڑی پیاری ہے. اور سرکار فرماتے بندہ مومن کو, روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے. کتنی خوشیاں؟ بولو بولو کتنی خوشیاں. تو کل مکان لگا, توجہ کر سو, ایمان تازہ ہو سی. اس سے واسطے تے اللہ فرمایا نا, فرمایا نماز اتنا اجر ہے, زکوٰۃ اتنا اجر ہے, روزہ نیکی جڑی کر سے اتنا اجر ہے, صدقہ کیتا ہے اتنا اجر ہے, سخاوت کیتی اتنی اجر ہے, سخاوت کیتی اتنا اجر ہے. ایسا سخاوت کرنے والی جناب بینک بیلنس چنی چنی تکی تکی گنی گنی دینے آ. جبریل کہتے ہیں کیا کہنے سرکار کی سخاوت کے, ادھر سے ہوا آتی
ادھر سے مصطفیٰ کی سخاوت کا دریا جوش مارتا. فرمایا اتنی ہوا کے اندر تیزی نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کی سخاوت کے اندر تیزی تھی. کل سنے تو مزہ لے آئے. سرکار فرماتے روزے دار کو دو خوشیاں. جنہوں نے خوشی ہے وہ تو بولو جڑیاں دو. ایک کا آئے ہائے آئے ہائے مزہ تو یہ سنا جون جولائی نے روزے ہوتے کہ یہ تو پہلے ٹھک بنا یا اللہ شکر ہے کچھ سردیاں نے آئے. یہ اپنی اپنی گل ہے بھائی. حضرت علی فرماتے ہیں روزے جون جولائی کے نماز دسمبر کی. توجہ جی. فرمایا دو خوشیاں. ایک خوشی پہلے نصیب ہوتی ہے ایک بعد میں ہوتی. پہلی خوشی کیا ہے؟ فرمایا جب دسترخوان لگا کر نا بیٹھتا ہے نا انتظار کرتا ہے نا. کس کا انتظار کرتا ہے؟ کس کا انتظار کرتا ہے؟ اس کے حکم کا. اس کا جب تک حکم نہیں ہے اٹھاتا بھی نہیں ہے تھکتا بھی نہیں ہے. فرمایا حکم کا انتظار کرتا ہے. ایک خوشی اسے اس دسترخوان پر نصیب ہو جائے گی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اسے تب نصیب ہوگی جب اللہ بغیر پردے کے دیدار کروائے گا. جس نے رب نے دیدار نہیں جتنی خوشی اتنی سبحان اللہ. اجے تک تو سارے نہیں بولے. اور قسم خدا نہیں اے وہ صوفی کوئی او وہ درویش او وہ معرفت آلا او وہ رنگ آلا او وہ نظر آلا او وہ لگن آلا او وہ کسی نہ چھوڑ کے رہن آلا کہ خدا دے قسم مار جائے. دو خوشیاں ایک یہاں ہے ایک وہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بار کے عرض کرتے اللہ تم نے کی دیدار کروایا ہے چل پردے نے پیچھے ہی کروایا ہے پردے نے پیچھے ہی کروایا ہے. تھوڑی مہربانی ہے کروایا تو ہے ہی نا. چلو تھوڑی گفتگو تو سنی نا کلام تو سنا ہے نا. یا اللہ ایک باؤ میں کی جڑا مقام میں کی دیتا تساں اللہ نا پیغمبر جڑا مقام تساں ماں دیتا ہے یا اللہ یہ کسی اور کو بھی دیا ہے. جملہ ختم. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تیرے کلام کرنے میں میرے کلام کرنے میں درمیان میں 70,000 باتیں تھے. فرمایا پتو کے پیچھے پیچھے باتیں ہوئی. فرمایا سن موسیٰ میرے سرکار کی امت کا 12 سال کا بچہ 13 سال نہ بچہ 70 سال نہ بڑھا. دوئے مشکلان بچے وستے تھے بڑھے وستے بھی کیا بیماریاں لگی نہیں ہونیاں. فرمایا 70 سال کا بزرگ اور 12-13 سال کا بچہ. فرمایا جب روزہ رکھ کر شام کے وقت افطاری کا انتظار کرتا ہے فرمایا وہاں پردہ نہیں ہوتا بغیر پردے کے دیکھتا ہوں بغیر پردے کے سنتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.